الرحيم. ابھی آیا نا سروے کسی ڈاکٹر نے کیا ہے قریب میں ہی 20% بچے جو ہیں وہ آنکھوں کی بیماری کے شکار ہو گئے. 20% بچے. تو اپنی جوانیوں کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، جوانی کو کام میں لگایا، پاورفل بنے، وہ ہمت والا تھا. ایک ایک آدمی 2 دن بھوکے رہتے تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. 2 دن فاقہ ہو جاتا تھا نا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے عصر کی نماز؟ بولو نا بھائی، ارے بولو نا ذرا، عصر میں کیا حال ہو جاتا ہے رمضان میں؟ یہ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے، اور مغرب سے پہلے تک تو آدمی کم سے کم بولتا ہے. اور وہ 2 دن 3 دن کے فاقوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اور 2 دن 3 دن کے فاقوں 2 3 4 کھجور کھا کر جو ہے وہ میدان میں کام کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانیوں کو ضائع نہیں کیا تھا. کھیل کود میں، لایانی میں، لہو و لعب میں، عیاشی میں، فحاشی میں، غلط دیکھنے میں آدمی اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے. اتنی قیمتی انرجی، طاقت جو ہے نا، طاقت وہ سب سے قیمتی انرجی ہے، سب سے قیمتی انرجی جو آدمی لہو و لعب میں پھوکٹ میں ضائع کر دیتا ہے. اور خصوصاً آج کا جو ماحول ہے، آج کا ماحول، اس ماحول میں جوانوں کی جو سب سے قیمتی انرجی، طاقت ہے، وہ پھوکٹ میں ضائع ہو رہی. پختہ عمر تک ہوتے ہوتے اپنی جوانی پوری کر دیتا ہے. شادی کی عمر کو پہنچتے پہنچتے تو وہ اپنی جوانی پوری کر دیتا ہے، غلط دیکھ کر، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، غلط دیکھنے سے منع کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر پلکیں لگائی ہیں. اور دنیا میں جو سب سے تیز جھپکنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مثال دیتے ہیں نا، پل جھپکنے کے سب سے کم وقت، دنیا میں سب سے کم وقت جو سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ ہو، تو سب سے کم وقت میں کوئی کام ہوتا وہ کون سا کام ہے؟ پل جھپکتی ہے. اتنا تیز سسٹم اللہ نے لگایا ہے کہ اگر بھول کر کسی کی غلط نظر پڑ گئی غیر محرم پر، تو سیکنڈ کے بھی 10ویں 20ویں حصے میں اس کو بند کرنا. اور حکم دیا ایمان والوں سے، کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ نے حرام کر دیا غیر محرم کو دیکھنا، چاہے تصویر میں دیکھ رہا ہو آدمی، ویڈیو میں دیکھ رہا ہو، روبرو دیکھ رہا ہو، سب چیزوں کو منع کر دیا، اللہ کی طرف سے منع ہے. تو آدمی گنہگار ہوتا ہے اس سے. ایک تو گنہگار ہوا بڑا گناہ، دوسرا کہ غلط دیکھتے دیکھتے آدمی کا مزاج، دماغ خراب ہو جاتا ہے. اتنا خراب ہو جاتا ہے، اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ پھر اب وہ اپنی ماں کو بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے، اپنی بہن کو بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے. اتنا اندر اتنی گندگی بھر جاتی، اتنی گندگی. اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے. اور آنکھوں سے غلط دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. کانوں سے غلط سننا، یہ کان سے فحش اور غلط باتوں کو سننا، یہ کانوں کا زنا ہے. اور اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ بہت بری چیز ہے. وہ مسلمان نوجوان کو پاک دامن رہنے کو، پاک دامن رہے گا، مسلمان نوجوان پاک دامن ہوگا، وہ اپنے دامن کو داغدار نہیں کرے گا، اپنی نظر خراب نہیں کرے گا. ایک زمانہ تھا مسلمان نوجوانوں کی پاک دامنی کا کہ جب دنیا میں ان کی فتح پر فتح ہونے لگے اور فتوحات کے دروازے کھلے تو دنیا کے باطل لوگوں نے، غلط لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا کہ یہ لوگ کیوں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کے ریسرچ کے نتیجے میں نکلا بھئی یہ دن بھر اپنے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ.
پھر ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو شکست دینی ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ان کو گناہوں میں مبتلا کر دو. جب یہ گناہوں میں لگیں گے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، پھر ان کو شکست کھائیں گے، ورنہ یہ شکست نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس راستے سے مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا اس راستے پر جوان لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا. خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو بے حیائی کے ساتھ وہاں سے مسلمانوں کا لشکر گزر رہا تھا. جب دیکھا مسلمانوں کے جو لشکر کے ذمہ دار تھے، امیر تھے، انہوں نے کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، تو انہوں نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو سارا لشکر جو ہے اپنی نگاہیں نیچی کر کے وہاں سے گزر گئے. کسی ایک نے بھی کسی ایک لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ اندر کی ایمانی پاور ہے، ایمانی طاقت ہے. جس ماحول میں آپ دن رات گزارتے ہیں، جس ماحول میں، خیر اب تو وہی ماحول جو وہاں سے ہوتے ہوتے کالج سے ہائی اسکول میں آیا، ہائی اسکول سے پرائمری میں آیا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، گھروں کی فضاؤں میں، محلوں کی فضاؤں میں بھی وہی ماحول عموماً بن رہا ہے. اس ماحول میں ہر آدمی اپنی حفاظت خود کرے، اپنی حفاظت کرے، ورنہ دنیا کا، دین کا تو نقصان ہے ہی. آدمی کا، دنیا کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی کی عمر کے پختہ ہوتے ہوتے وہ اپنی انرجی پوری کر چکا ہوتا ہے، اپنی ساری طاقت گوا دیتا. 2 کلومیٹر چل نہیں سکتا جوان آدمی، 1 گھنٹہ بغیر ٹیک لگائے بیٹھ نہیں سکتا جوان آدمی ہے. ایک زمانہ تک اگر کوئی جوان آدمی بھولے سے ٹیک لگا دیتا تو اس کے گھر کے مرد عورتیں اس کو ٹوکتے، بیٹا تنے کوئی چھوکری نہیں آپ کے ہمنا تھی ٹیکو لگاڑی میں بیٹھو چلے، تنے کوئی چھوکری نہیں آپ، ایسا کہتے تھے لوگ. جوانی میں تو آدمی کی طاقت، اس کی قوت، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ جوان ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ آدمی کی طاقت محفوظ ہوگی، انرجی ہوگی تو آدمی ہوگا. انرجی ختم کر چکا ہے، غلط دیکھ دیکھ کر، غلط سن سن کر، غلط تصویریں دیکھ کر اپنے ایمان کو بھی پامال کر چکا، برباد کر چکا ہے، اور اپنے جسم کو بھی بالکل گنوا چکا ہے. اس کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. جس ماحول میں بھی، دنیا میں کہیں بھی جا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. غیر محرم غیر محرم ہیں، چچازاد بہن، خالازاد بہن، پھوپھیزاد بہن، ماموزاد بہن، یہ سب غیر محرم ہیں، سب غیر محرم ہیں. محلے کی لڑکیاں ہیں، ساتھ میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، ان کو نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ غیر محرم ہیں. اس سے بات کرنا جائز نہیں کہ یہ غیر محرم ہے. اگر کوئی جنات سے ملاقات ہو تو بات کریں گے آدمی؟ بولو نا بھائی، ارے بولو نا کہ رات میں پیشاب کرنے کے لیے جا رہے تھے باہر ٹوائلٹ کی طرف اور راستے میں مل جائے، کھڑا رہے گا. ارے کھڑا رہے کہ ڈرتا ہے اس سے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے، جنات سے تو ڈرتے ہیں، بھوت سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں، پبلک ہوتی ہے تو آدمی سیدھا سیدھا رہتا ہے، اور کوئی نہیں ہے تو آدمی غلط رابطے کرتا ہے، غلط کانٹیکٹ کر رہا ہے. اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز، اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ سب کو دیکھتا ہے. رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں پارک میں کیا ہو رہا ہے اور جنگل میں کیا ہو رہا ہے. رات کے اندھیرے میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہیں، اس چونٹی کو اللہ دیکھتا ہے. اس چونٹی کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. اور اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے. جیسے لیب ٹیکنیشین ہوتا ہے، لیب ٹیکنیشین تو بلڈ کے اندر کے کیڑے دیکھتا ہے، وہ جراثیم دیکھتا ہے نا. بلڈ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کیمرے کی مدد سے، کانچ کی مدد سے. اللہ براہ راست ایسی زبردست وسیع نظر والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، بند کمروں میں، اسکول کے گراؤنڈ میں اور پارکوں میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. سب اس کی نگرانی میں ہیں.
اور سب کا لکھا جا رہا ہے. ہاتھوں سے کیا پکڑا ہے, آنکھوں سے کیا دیکھا ہے, کانوں سے کیا سنا ہے, پیر کہاں چلے ہیں. قیامت کے دن, جس دن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج ہم سب کے منہ پر مہر لگا دیں گے, لاک کر دیں گے سب کے منہ, کوئی نہیں بولے گا. کون بولے گا؟ کہ آج ان کے ہاتھ بولیں گے کہ ہاتھوں سے کیا کیا ہے, آج ان کے پیر بولیں گے کہ پیروں سے کیا کیا ہے. اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے بائیں ران گواہی دے گی, بائیں ران, کہ اس سے کیا کیا تھا. اللہ نے منع کر دیا کہ غیر محرم سے بات نہ کریں, اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں, اللہ کے خوف سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اسی لیے جو اس طرح اپنی زندگیوں, اپنی جوانیوں کو غلط راہوں پر گزارتے ہیں, وہ اپنی پختہ عمر کے بعد سکھی نہیں رہتے. چند دن, تھوڑے دن ہوتے ہیں, 2 3 4 5 6 سال, 15 سال سے لے کر 20 22 سال تک کی عمر تک کود لیتے ہیں, لیکن بعد میں ایسے روتے ہیں کہ ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پر کوئی چین سے نہیں رہ سکتا. گورنمنٹ کا وانٹیڈ زمین پر نہیں رہ سکتا, اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا. گورنمنٹ نے کسی کو وانٹیڈ کر دیا, مجرم ہے, وہ کریمنل آدمی ہے, گورنمنٹ کی نظر میں آیا ہوا ہے, تو وہ آدمی اپنے ملک میں, اپنے اسٹیٹ میں, اپنی ڈسٹرکٹ میں, اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں چین سے نہیں رہ سکتا. حالانکہ گورنمنٹ کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے آدمی, وکیل روک کر جھوٹی گواہی دلوا کر کیس سے بری ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی آنکھوں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور وہ بہت باریک دیکھ رہا ہے, سب کو واچ کر رہا ہے. رات کے اندھیرے میں کون کیا کر رہا ہے, دن کے اجالے میں کیا کر رہا ہے, کالج میں کیا کر رہا ہے, یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے, ہاسٹلوں میں کیا ہو رہا ہے, اور پارکوں میں کیا ہو رہا ہے, پکنک سینٹروں پر کیا ہو رہا ہے, سب اللہ جانتا ہے. موبائل سے کیا ہو رہا ہے, ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرنا, اللہ کا ڈر جس کو تقویٰ کہتے ہیں, تقویٰ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, تقوی کے ساتھ